نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مثالوں سے بات سمجھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہوتی کہ ہر آدمی کے ذہن میں بات اتر جاتی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زمین پر ایک دائرہ بنایا اس طرح سے کہ چار کونے والا، یوں لائن کھینچی، پھر یوں کھینچی، پھر یوں کھینچی، پھر یوں کھینچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں ایک لائن کھینچی، اور پھر اسی دائرے کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی لائن یوں کھینچی، یوں کھینچی، یوں کھینچی، یوں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور ایک لائن دائرے سے باہر تھوڑی سی نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دائرے کے اندر میں نے ایک سیدھی لائن کھینچی ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ اور فرمایا کہ جو میں نے یہ چوکٹا بنایا ہے، یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی موت ہے جس نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ کہیں موت سے نکل کے جا نہیں سکتا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید۔ موت اسے پکڑ لیتی ہے، تو فرمایا کہ یہ موت ہے، چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا۔ فرمایا کہ جو میں نے اس چوکٹے سے باہر تھوڑی سی لائن کھینچی ہے، یہ اس کی آرزویں ہیں، یعنی اس کی آرزویں اس کی موت سے بھی آگے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں نا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، فرمایا یہ آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، حالات ہیں۔ ایک سے نکلتا ہے تو دوسرے میں، دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسرے میں، تیسرے سے نکلتا ہے تو چوتھے میں، فرمایا ان میں پھنستا رہتا ہے، پھنستا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی ہیں، یعنی انسان بوڑھا ہو رہا ہے، دو عادتیں جوان ہوتی ہیں۔
ایک مال کی ہرس، کہتا اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. ایک درازی عمر، کہتا اور عمر مل جائے اور جی لوں، پوتوں کی خوشی دیکھ لوں، پوتوں کے آگے بچے دیکھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کو اگر دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ تیسری کی حسرت کرے گا. یہ کہے گا کہ تیسری بھی مل جائے، تین مل جائیں تو چوتھی کی حسرت کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے اور کچھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ اگر آپ میری رفاقت چاہتی ہیں تو پھر اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے. مسافر بہت ہی مختصر سامان لے کے چلتا ہے کہ راستے میں اٹھائے گا کون، اور مسافر کسی جگہ پر دل نہیں لگاتا. مثلا ایک آدمی نے یہاں سے پشاور جانا، راستے میں کوئی پلیٹ فارم یا کوئی اسٹیشن اسے بہت اچھا لگا تو وہ وہاں رہنے کے پروگرام نہیں بناتا. وہ کہتے میں تو مسافر آدمی ہوں، مجھے تو آگے جانا ہے. اور اگر راستے میں کوئی کھنڈرات نظر آتے ہیں تو بھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے تو آگے جانا ہے. فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کل قیامت کے دن میرے ساتھ رفاقت ہو تو پھر اس طرح سے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ کپڑے کو اس طرح سے پہنو کہ اس وقت تک وہ میل پرانا نہیں جب تک کہ اس کے اوپر پائبند نہ لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی خوشحالی آ گئی، فراوانی آ گئی، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مال و دولت آ گیا. ہم چاہتی ہیں کہ آپ بھی اپنے اوپر خرچ کرنے میں کچھ فراوانی کا مظاہرہ کریں. یعنی آپ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک ہی سوٹ ہے، اسی کو دھوتے ہیں، اسی کو پہن لیتے ہیں. اور کھانے پینے میں بھی سادگی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے فرمایا، اچھا حضور کی زندگی بیان کرو کیسی. اور پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حضور اور سیدنا صدیق اکبر کے راستے پر چل کے ان سے ملاقات کر لوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان سے اپنا راستہ بدل لوں. جس راستے پر وہ چل کے گئے ہیں میں اسی راستے پر چل کے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اپنا راستہ نہیں بدلنا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان حریص ہے، حریص، اس کی ہرس نہیں بھرتی. آپ دیکھیں دنیا میں نظر ڈالیں، بڑے بڑے مالدار نظر آئیں گے،
وہ سب سے زیادہ حریص ہوں گے۔ جو پاکستان میں سب سے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے بینک بیلنس اتنے ہیں کہ شاید انہیں معلوم بھی نہ ہو، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ اب مزید کی ضرورت تو نہیں، کہیں کہ نہیں، جہاں جہاں سے جتنا مل جائے۔ اب رہا یہ کہ پھر یہ ہرس ختم کیسے ہوگی؟ یہ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی انسان میں اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے، یہ مال کی محبت ہے، تو یہ ختم کیسے ہوگی؟ موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ ایک آدمی کو پتا ہو مجھے کینسر ہے، ایک آدمی کو پتا ہو مجھے کینسر ہے، اور شام تک ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ تیری زندگی پوری ہو جائے گی، یا 2 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا، اس کو آپ گاڑی کی چابیاں دے دیں، جہاز کی چابیاں دے دیں، بنگلوں کی چابیاں، وہ کہے کہ میں نے چاٹنی ہے، میں نے کیا کرنا، میں تو جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو بڑی سے بڑی کو خوشی کی خبر سنائیں، اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑے جگیر کی اس کو پیشکش کریں کہ یہ آپ کو جائیداد دے رہے ہیں، نہیں خوشی، وہ کہے گا میں نے کیا کرنی، میں تو جا رہا ہوں، میرے کس کام کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پکڑا اور فرمایا عبداللہ، اگر آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو پھر دنیا میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں نہیں، مردوں میں، اور پھر مسافروں کی طرح زندگی گزارو، پھر لمبے لمبے پلان نہیں، یہ کریں گے تو یہ کریں گے، ایسا کریں گے، یہ کریں گے، یہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے ساتھ مکان، کچا مکان تھا، اس کو مٹی سے اس کی ریپیئرنگ کر رہے تھے، لپائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا، فرمایا عبداللہ، جی آپ سے، فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کی ریپیئرنگ کر رہا ہوں، یعنی ناقص ہو رہا ہے، گر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا موت تو اس سے بھی پہلے ہے، موت تو اس سے بھی پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے باہر ویران میں، تو وہاں سے فارغ ہو کر وہیں مٹی سے تیمم کر لیتے، وضو کی جگہ تیمم۔ تو میں کہتا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی قریب ہی تو ہے، تو آپ وہاں وضو کر لیجئے گا نا، تو آپ تیمم کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کیا خبر کہ میں پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا۔ دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کیا خبر کہ میں پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک سے پوچھا بھی تمہیں اپنی زندگی پر کتنی امید ہے؟ اس نے کہا جی کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔
آپ نے قدم اٹھایا، پاؤں اٹھایا اور فرمایا مجھے یہ بھی امید نہیں کہ میں اس کو رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ تو بھائی اب رہا یہ کہ جب انسان کے اندر ہرس آتی ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر آخرت کا خیال نہیں آتا، پھر دل سے نرمی نکل جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ آخرت میں ظاہر ہے آخرت کا خیال ہی نہیں تو آخرت میں رونا بھی نہیں۔ اور جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید میری صبح قبر میں ہو یا رات قبر میں ہو، ہر وقت اللہ سے ملنے کا اور قبر میں جانے کا خیال ہوتا ہے، تو پھر انسان کو رونا بھی آتا ہے اور دل سے چیزوں کا خیال نکل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں اپنا تعلق نصیب فرما، ہمارے بزرگوں میں حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ بازار میں جاتے تو ذکر کرتے رہتے تھے، پوچھتے اشارے سے کہ بھی یہ چیز کتنے کی ہے، تو وہ بتاتا کہ اتنے کی ہے، تو پیسوں کی تھیلی اس کے سامنے کر دیتے تھے کہ خود نکال دو، خود نکال دو۔ اتنا بھی نہیں کہ گن کے میں جتنا گنوں کا دیر لگے گی اتنا اللہ کے ذکر سے میں خاموش رہوں گا۔ ایک دفعہ ایک چور جو ہے وہ ان کے تھیلی پیسوں کی چھین کے بھاگ گیا، انہوں نے پلٹ کے یوں بھی نہیں دیکھا، یوں بھی نہیں دیکھا ہی نہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی ایک جائیداد تھی، پلاٹ تھا اور بہت قیمتی تھی۔ تو کسی شخص نے، وہ بڑا آدمی تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کا فلاں جگہ پلاٹ ہے اور بہت قیمتی ہے، اس طرح سے ہے، اس پر فلاں شخص نے قبضہ کر رکھا ہے، قبضہ کر رکھا ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف مجھے ایک کاغذ پر دستخط کر کے دے دیں، میں خود پیروی کر کے قبضہ چھڑا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کہ ایک دفعہ آپ کو بس، یا پھر ایک کام کریں، ایک دفعہ میرے ساتھ عدالت میں چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا جانیں گے، جانیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہاول پور میں یونیورسٹی بنی، جس کا آج کل بڑا اسکینڈل چلا ہوا تھا۔ تو نواب نے جب یونیورسٹی یہاں بنائی تو اس کو چلانے کے لیے اس نے اس وقت علماء سے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی بتائیں آدمی جو اس کو چلائے۔ علماء نے کہا کہ آپ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا لیں، ان کا نام ہی کافی ہے، وہ آ گئے تو آپ کی یونیورسٹی اٹھ جائے گی، چل جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
اس نے علماء کا وفد بھیجا ہے کہ حضرت کو آپ ہی قائل کر سکیں گے، ہماری بات تو حضرت سنیں گے نہیں، آپ ہی حضرت کو قائل کر سکیں گے۔ ایک وفد بھیجا علماء کا اور کہا کہ حضرت سے جا کر کے کہیں کہ 300 روپیہ تنخواہ ہوگی، اس وقت 300 روپیہ، اور حضرت کو دارالعلوم دیوبند سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ 8 آنے، 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، 1 روپیہ 16 آنے کا ہوتا تھا، تو 8 آنے یعنی آدھا روپیہ یہ تنخواہ ملتی تھی حضرت کو اور دارالعلوم دیوبند سے، اور وہاں 300 روپے۔ اب یہ وفد آیا اور آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے کچھ وقت لینے کے لیے آئے۔ وہاں ٹھیک ہے، ملاقات کی۔ کہا حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں یونیورسٹی بنی ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیں، بہت کام ہوگا اور مراد بھی آپ کو بہت ملیں گی، تنخواہ بھی آپ کو یہاں 8 آنے ہیں، وہاں 300 روپے ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جہاں تک تو کام کا تعلق ہے یہاں تو یقینی ہو رہا ہے کام دین کا، وہاں جا کر کام ہونا نہ ہونا یہ یقینی نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ غیر یقینی پر یقینی کو کیسے چھوڑ دوں؟ غیر یقینی پر یقینی کو کیسے چھوڑ دوں؟ ایک بات۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تنخواہ کا، تو میری 8 آنے یہاں تنخواہ ہے، اس 8 آنے میں 2 آنے میرا گھر کا مہینے کا خرچ ہے، 2 آنے، اور 2 آنے میں مہمانوں پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے خرچ کرنے کے لیے مہینہ بھر میں لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں، ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، مستحقین کو ڈھونڈ کے ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو میرا خرچ تو یہی رہے گا کہ مہینے کا 2 آنے، اور باقی اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے میں تو مارا اسی کام میں لگ جاؤں گا، کام تو میرا کوئی بھی نہیں ہوگا، کام میرا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مجھے کس مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ مجھے ضرورت نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اب دیانتداری سے بتائیں، ہم سوچیں کہ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ پاک اپنا تعلق دل میں پیدا کر دیتے ہیں، پھر یہ مال، یہ چیزیں، یہ بادشاہت، یہ کار کوٹھی، بینک بیلنس، یہ اس سے مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے وزن لگتے ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ پھر اس کی نظر میں جو حقیقت اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے وہ کسی کائنات کی کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے کہ جو یہ بڑھتا ہے ہرس بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہد روکھا سوکھا کھانے کا نام نہیں ہے، موٹے کپڑے، کھدر کے کپڑے، یعنی عام موٹے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا نام زہد نہیں ہے۔ زہد اپنی خواہشات کو، اپنی ہرس کو کم کرنے کا نام ہے، کہ جو اندر کے پروگرام ہے نا۔ حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک تاجر میرے پاس آئے، ایک تاجر میرے پاس، انہوں نے مجھ سے وقت لیا، بتانے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ انہوں نے
یہی پلان بناتے رہے، میرا ادھر کاروبار ہے، ادھر کاروبار ہے، وہاں سے ایسے مال آئے گا، وہاں سے یوں جائے گا، وہاں سے یوں جائے گا، ایک شپ ادھر جائے گی، ایک شپ، کہنے لگے پورا گھنٹہ اس کی شپیں ہی چلتی رہیں۔ بیچ میں آخر میں مسکرایا، میں نے کہا آخرت کے لیے بھی کوئی ٹائم ہے اس میں؟ آخرت کے لیے بھی کوئی ٹائم ہے؟ یاد رکھیں، دنیا اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو یہ آگے آگے چلے گی، پکڑائی نہیں دے گی، اور اگر ہم اس سے منہ پھیر لیں گے تو یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بڑی زمینیں تھی، گاؤں تھے۔ حضرت نے اپنی ساری زمینیں اپنے بھائیوں کے نام کرا دی۔ اب سوچیں کہ آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ اپنی ساری جائیدادیں اپنے بھائیوں کے نام کرا دی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو اچھے خاصے زمیندار تھے، آپ نے اپنی ساری زمینیں اپنے بھائیوں کے حوالے کر دی۔ کہنے لگے ہاں، پہلے میں زمیندار تھا، اب میں آسماندار ہو گیا، اب میں آسماندار ہو گیا، زمین دے دی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تبلیغی جماعت کے بڑے حضرات میں سے تھے، بہت بڑے حضرات میں سے تھے، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگ صبح و شام آتے تھے اور طرح طرح کا کھانا کھاتے تھے، سینکڑوں لوگ۔ تو بعض لوگوں کو تجسس کی، جستجو کی عادت ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں اتنے دن ہو گئے آپ کے پاس رہ رہا ہوں، آپ کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو اتنا خرچہ چل رہا ہے یہ معمولی تو نہیں، یہ تو لاکھوں ریال خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں ریال خرچ ہوتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو، پہلے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہاں سے آتا ہے۔ میں نے اپنا کچھ نہیں رکھا، سب کچھ خرچ کر دیا، سب کچھ خرچ کر دیا۔ آج جوڑ جوڑ کر جمع کرنے کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ حاتم طائی، جس کا نام آپ لوگوں نے، ہم سب نے سنا ہے، یہ مسلمان نہیں تھا، اس کا بیٹا عدی بن حاتم یہ مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، باپ کا اسلام سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ یہ حاتم طائی ایسا سخی آدمی تھا، 23 مرتبہ، 1 2 3 4 5 6 نہیں، 23 مرتبہ اس نے اپنی پوری گھر کی جمع پونجی سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، سب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اندازہ کریں کہ کیسا سخی آدمی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا، اس نے جمع کیا پھر خرچ کیا نا، آپ نے تو جمع ہونے ہی نہیں دیا، آپ نے جمع ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ کی سخا کی انتہا یہ تھی کہ آپ قرض لے کر بھی، اگر کوئی حاجت مند ضرورت مند آ جاتا، اس کی ضرورت قرض لے کر کے پوری کر دیتے، اور کہتے کہ بعد میں قرض دے دوں۔
خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثال نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، 3 مرتبہ انہوں نے پوری گھر کی جمع پونجی حتیٰ کہ پاؤں کے جوتے بھی صدقہ کر دی، خرچ کر. یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. ان کے پاس ایک دفعہ بہت بڑے ایک نواب آئے. اس وقت پیسے سکوں کی شکل میں ہوتے تھے، آج کل نوٹ نہیں ہوتے تھے، کاغذ کے سکے. تو وہ تھیلا بھر کے، توڑا بھر کے پیسوں کا لاتا اور لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. کہا حضرت قبول فرما لیں. کہا حضرت قبول فرما لیں. حضرت فرما مجھے ضرورت نہیں، میں نے کیا کرنا، مجھے ضرورت نہیں، میں نے کیا کرنا. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو آپ رکھ لیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں. فرمایا میں کوئی نوکر ہوں آپ کا؟ اگر اللہ نے میرے ہاتھ سے ضرورت مندوں میں تقسیم کرانے ہوتے تو اللہ مجھے دیتے، آپ کو کیوں دیتے؟ اللہ مجھے دیتے، آپ کو کیوں دیتے؟ اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کرو یہ کام، میں کیوں کروں، میں کیوں کروں. جاؤ. اللہ ہو. وہ شخص جاتے ہوئے حضرت مسجد میں تھے تو وہ مسجد کے باہر جو حضرت کے جوتے تھے ان میں ڈھیری کر کے چلا گیا. وہ توڑا جو تھا پیسوں کا، منہ کھولا، یوں ڈھیری کر کے چلا گیا اور جوتے پیسوں کے نیچے چھپ گئے. حضرت باہر نکلے، جوتے ڈھونڈ رہے ہیں، جوتے نہیں. تو خادم نے کہا حضرت یہ پیسوں کے نیچے پڑے ہیں جوتے، پیسوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. حضرت مسکرائے. حضرت نے فرمایا کہ دنیا اللہ مالداروں، دنیا والوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ والوں کو بھی دیتے ہیں. اللہ والوں کو دنیا جوتوں میں دیتے ہیں، اللہ والوں کو دنیا اللہ جوتوں میں دیتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، مال کا تو اللہ پاک دیکھو، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنا تعلق ہم سے سیدھا کر لیتا ہے، ہم اسے ایسی جگہوں سے دیں گے کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ہرس، دنیا کی ہرس، یہ انسان کے دل کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں آنے لگتی ہے. فرمایا اپنی ہرس کو کم کر دو، اپنے پلان کم کر دو، موت کو اپنے قریب سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ گدی پر یوں رکھا، یوں، اور ایک ہاتھ یوں لمبا کیا. فرمایا یہ جو لمبا ہاتھ ہے یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، اور جو گدی پر ہاتھ ہے یہ موت ہے انسان، یہ انسان کی موت ہے. ہم اگر تھوڑا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں بیچارے، بڑے ارمان اور بڑی آرزوئیں،
لیکن پتہ بھی نہیں چلا، لمحے بھر میں اس دنیا سے نکل گئے، لمحے بھر میں نکل گئے، سارا مال سارا کچھ ہی کہیں رہ گیا۔ یہ یعنی میں عرض اتفاق سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب ہم لاہور جاتے ہیں تو وہاں ایک گاؤں آتا ہے، اس گاؤں میں ایک شخص نے مکان شروع کیا بنانا، مکان بنانا شروع کیا۔ ابھی اس کا مکان آدھا بنا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، موت واقع نہیں بن سکا پورا۔ بیٹا آیا، بیٹے نے بنانا شروع کیا، وہ بھی ابھی پورا نہیں بنا پایا، اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے ورثاء میں کوئی بھی نہیں، بیٹیاں ہوں گی یا بھائی ہوں گے، نہ باپ کو نصیب ہوا نہ آگے اولاد کو نصیب ہوا، اور لوگ جو ہیں اس پر قابض ہو گئے۔ ایسا بہت سارے واقعات یہاں دیکھیں، بہت سارے واقعات، کروڑوں کے مالک، نہ باپ کو نہ آگے اولاد کو، اور جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو کماؤ گھوڑا بنا رکھا، جو صبح سے شام تک کماتا ہے، اور ملنا ہمیں اتنا ہی ہے، ملنا ہمیں اتنا ہی۔ تو بھائی، اپنی خواہشات کو کم کر کے آخرت کو سامنے رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ روزانہ سونے سے پہلے 4-5 منٹ موت کا مراقبہ کیا کرو، موت کا مراقبہ کیا۔ موت کا مراقبہ کیا ہے؟ کہ میں بیمار ہوں، میرے عزیز و اقارب میرے دائیں بائیں ہیں، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، میں آنکھ کھول کے ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، میرے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہ مجھے آواز دے رہے ہیں، میں ان کی آواز کا جواب نہیں دے رہا، اسی حالت میں میرا انتقال ہو گیا اور مجھے یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور سب کچھ، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس سب یہیں رہ گیا، اس کے اوپر بعد والوں نے قبضہ کر دیا، اور میں قبر میں اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ مراقبہ کیا کریں، اور فرمایا کہ کچھ دن ہی مراقبہ کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت کیا ہو گئی، دل کی کیفیت کیا ہو۔ تو بھائی، اللہ پاک مجھے آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں سے نکال دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین 10 مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما،
اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ درود شریف کی اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی فراوانی، عزت عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما، پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے گناہ کہتی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی کامل درجے کی محبت اور تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کا دھیان اور آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے آخرت سے جو ہماری غفلت ہے اے اللہ اسے دور فرما۔ اے اللہ دور فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک